اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم کو ہم نے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میرے عزیزو، نیکی کا حکم دینا کیا ہے اور بدی سے روکنا کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا صرف لوگوں کو نماز، عبادات، حج اور زکوٰۃ کی طرف متوجہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو ظالموں کے خلاف بولنے کی جرت دینا نیکی کا حکم ہے۔ لوگوں کو ظلم کے خلاف تیار کرنا بھی نیکی کا حکم ہے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا بھی نیکی کا حکم ہے۔ اور مبارک ہو اہل مکران کو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق آپ نے نیکی کا حکم دیا ہے اور آپ نے بدی سے روکا ہے۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرالنگ کے ذریعے یہ جو بتہ وصول کرتے ہیں، یہ جو ماہی گیر کی روزی روٹی کو چھینتے ہیں، یہ جو غریبوں کا حقوق سلب کرتے ہیں، اس سے بڑی بھی کوئی برائی موجود ہے؟ یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ جس کے خلاف روکنے کا آپ سب نے حکم دیا ہے، اور آپ کے حکم پر یہاں نوجوان اس پنڈال کے اندر 31 دن سے موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے درمیان موجود تھے۔ وہ حضرت عمر کہ جو 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر جن کی بادشاہت قائم تھی، اور وہ جناب حضرت عمر کہ جن کے دور خلافت میں کسی بیڑیے کو بھی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ریوڑ کا کوئی بکری شکار کرتا، وہ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھے، اور ساتھیوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بتاؤ آج آپ سب اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو کسی صحابی نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ اس پورے کمرے جتنا سونے اور چاندی کے ذخائر ہو اور میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اسی طرح دوسرے صحابی نے کہا کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے ساتھ بہت سارا مال اور دولت ہو اور اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس کمرے جتنا ایسے افراد موجود ہو، ایسے نڈر بہادر جری لوگ موجود ہو کہ جن کے ذریعے میں پوری دنیا تک اسلام کا جھنڈا اگا سکوں۔ آج وہی دن آیا ہے۔ آج حضرت عمر کی اس سنت کو آپ نے زندہ کیا ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ آپ سب کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ یہ گوادر میں اس پنڈال میں جتنے لوگ موجود ہیں، ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ مولانا ہدایت الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہو کہ ہم بلوچستان کے بچے کے حقوق کو ان ظالم حکمرانوں سے چھین کر لائے۔ میرے عزیز دوستو، اقبال نے اسی بلوچستان کے لیے کہا تھا، اسی بلوچستان کے حوالے سے کہا تھا کہ اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ یہی وہ دشت ہے، یہی وہ صحرا ہے، یہی وہ دریا اور سمندر ہے، یہی وہ سنگلاخ پہاڑ ہے کہ جن کو بلوچ اپنی سرزمین سمجھتا ہے، کہ جن کو بلوچ اپنی دھرتی اپنی ماں کے طور پہ سمجھتا ہے۔ اور اگر بلوچوں کی اس سرزمین پر شب خون مارنے کی کوشش کرو گے
تو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ گوادر کا نہیں، مکران کا نہیں، بلکہ بلوچستان کا بچہ بچہ نکلے گا، اور انشاءاللہ ظالموں کو یہاں چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. آج 31 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن حکمران آج بھی آئیں بائیں اور شائع کر رہے ہیں. 31 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اہل گوادر کی استقامت میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی. 31 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن بزرگوں کی استقامت میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی. 31 دن مکمل ہو چکے ہیں، ماں اور بہنوں کی جرت میں ہم نے کمی نہیں دیکھی. اور اگر اس تحریک کو 31 سال بھی چلانا پڑے تو انشاءاللہ 31 سالوں میں بھی آپ اس امید کو، اس جرت اور اس بہادری کو انشاءاللہ ختم نہیں کر سکتے. اس لیے میرے غیرت مند نوجوانوں، آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا وقت آیا ہے. اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے میدان عمل کے اندر پرامن ہو کر سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ اور جمہوری انداز میں ان لوگوں کو شکست دی ہے کہ جن کے پیچھے 50 مسلح افراد گھومتے ہیں. آپ نے بغیر ڈنڈے کے ان مسلح افراد کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پرامن تھے، ہم پرامن رہے، اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی پرامن رہیں گے. اس پرامن جد و جہد کا راستہ کسی کا باپ بھی انشاءاللہ نہیں روک سکتا. اس لیے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھاؤ لاکھ دیواریں، طلوع سر تو ہوگا. اٹھاؤ لاکھ دیواریں، طلوع سر تو ہوگا. یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے انشاءاللہ. میرے عزیزو، 31 دن پہلے جو صورتحال بارڈر کی تھی، آج بھی وہی صورتحال ہے. 31 دن پہلے جو صورتحال سمندر میں ٹرالر مافیا کی تھی، آج بھی وہ صورتحال برقرار ہے. اور جناب وزیر داخلہ صاحب چینلز پہ بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ 16 مطالبات پہ ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے، اور ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی. جب مولانا اس کو جواب دینے لگتا ہے تو وہ فون بند کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ریڈ زون میں رہتا ہے، ریڈ زون میں، جہاں سگنل ڈبل سے بھی ٹرپل ہوتے ہیں. اگر وزیر داخلہ صاحب اگر منگیچر کے کسی دیہات میں رہتے تو یہ بات سمجھ آتی کہ ہو سکتا ہے وہاں سگنل کا مسئلہ ہو، اس کا فون کٹ ہو رہا ہو. کوئٹہ کے ریڈ زون میں رہنے والا وزیر داخلہ بار بار فون بند کرتا ہے اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے.